پی آئی اے کی نجکاری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر ٹائملی اسے کیا جاتا تو بہت سارا خسارہ بچایا جا سکتا تھا، تقریباً 600 ارب پلس کا خسارہ، بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے مزمل اسلم صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ 1000 ارب کے خسارے سے گورنمنٹ بچ جاتی اگر ٹائملی یہ سارا کیا جاتا۔ ٹائم تو ان کے پاس بھی تھا 2018 سے 22 تک، لیکن وہ نہیں کر سکے، لہذا یہ ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہوئی ہے بہت مختلف حوالوں سے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کچھ دوست ہمارے جو مستقل گردان کر رہے تھے کہ سرمایہ کاروں کا موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں ہے، وہ بت پاش ہو گیا، اور 135 ارب سے جو اعتماد ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک حکومت نہیں، پچھلے کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 18 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومتیں آئیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ ایسا بھاری پتھر تھا کہ سب نے چوم کر چھوڑ دیا۔ کچھ سیاسی حوالوں سے مخالفت ہوتی تھی، مسلم لیگ نون نے 2014 میں بڑی سنجیدہ کوشش کی، قانون سازی بھی کی، لیکن آپ کے ناظرین میں سے شاید کچھ یاد ہو کہ ایک احتجاج ہوا کراچی میں جس میں ایک پراسرار گولی چلی اور 2 پاکستانی شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ مؤخر ہو گئی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ حکومت پاکستان اپنی موجودہ استعداد میں، جو بہت سالوں سے جو اسٹیبلش ہوئی ہے، مختلف جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں، کہ وہ کاروبار چلانے کی اہلیت اور استعداد نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ جو ایک ایئر لائن ہے جو کہ ہم سب کے اوپر، صرف حکومت کے اوپر نہیں، پاکستان کے تمام لوگوں پر ایک بوجھ تھا کہ ہمیں ہر سال 50 ارب کا خسارہ دینا ہے، ہمیں اتنی ہی قیمت جو ہے وہ اس کی فائنینشل کاسٹ میں دینی ہے۔ تو اور میں ایک ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہم سب کے لیے یہ ایک سمجھیں کہ ذہنی دباؤ اور تناؤ کا ایک زخم تھا جو الحمدللہ اب دور ہو گیا ہے۔ اچھا خرم صاحب، اس کی جو قیمت اور مالیت کو لے کر جو ڈسکشن چل رہا ہے، اس میں خاص طور پر اپوزیشن کا جو خیال ہے، اس میں مزمل صاحب کا بھی وہ یہی فرما رہے تھے ایگزیکٹلی، وہ کہہ رہے تھے کہ 74 لینڈنگ رائٹس ہیں ایئر لائن کے پاس، اور ترکش ایئر لائن اتنا بڑا نام ہے، اس کے پاس ہیتھرو جو ایئرپورٹ ہے اس کا لینڈنگ رائٹ ہی نہیں ہے، پی آئی اے نے اس کو دیا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ویلیویبل اثاثہ ہے، بہت ویلیویبل، کہ آپ بنانے جائیں اب اگر، اور اسے خود کوئی انڈیویجول یا کوئی کنسورشیم بن کر بھی لانچ کرنا جائے تو بہت بڑے پیمانے پر ایک وقت بیچ میں لگتا ہے، پھر سرمایہ لگتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس کو بہت بہتر طریقے سے ڈیزائن کیا جا سکتا تھا۔ اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر اتنا یہ آسان ہوتا تو 2018 اور 22 کے دوران یہ کر گزرتے، لیکن نہیں کر سکے، اتنا آسان نہیں۔ اور کسی بھی اثاثے کی ویلیو جو ہے وہ اتنی ہے جتنی انویسٹرز اس کے لیے پے کر سکیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہے کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کا جو دوسرا زاویہ ہے فہد صاحب وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک سگنل گیا ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک سگنل گیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، وہ اکنامک ریفارم میں سنجیدہ ہے، کہ جو کام بہت سالوں سے پینڈنگ تھا، 15 دفعہ کھولا گیا، بند کیا گیا، بالآخر اس کو کامیابی سے اور ایک بڑی شفاف طریقے سے، دیکھیے یہ سب لوگ جو ہیں جو اس کے مختلف زاویوں پر تنقید کر رہے ہیں، کوئی شفافیت پر انگلی نہیں اٹھا سکا، تو بڑی شفاف طریقے سے یہ ہوا ہے اور ایک سیریسنس کا سگنل گیا ہے۔ اور یہ دوسرا جو سگنل گیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں بیرونی ملک کی سرمایہ کاری کو ملک میں لے کر آنا ہے، وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس ملک کے لوگ اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ خرم دستگیر صاحب، جو اپوزیشن کا کنسرن، ایک اور آخری بات جو میں پوچھنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹیلی نار بکا ہے اور یو فون نے خریدا ہے تو 108 ارب روپے میں خریدا گیا، اسی طرح کوہاٹ سیمنٹ 76 ارب روپے میں، تو جس نے بیچا ہے اسے اتنے ہی ملے۔ اس میں کہتے ہیں کہ سٹرکچرنگ میں بہت سارے شاید فالٹ تھے یا کیا معاملہ تھا کہ 125 تو واپس اسی میں انویسٹ ہونا ہے، تو گورنمنٹ کو پھر اس طرح 10 ارب روپے آیا۔ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پر تو اسے ٹھیک دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ کہے گی کہ میری جو لائبلٹیز ہیں وہ کم ہو جائیں گی نیکسٹ آنے والے دنوں میں بھی یا آنے والے سالوں میں، لیکن قوم کے لیے اور ایک ایسیٹیبل جو ہمارا ادارہ تھا اس کے لیے یہ سودا مناسب نہیں، خسارے کا سودا ہے۔ اپوزیشن کا یہ خیال ہے؟
یہ دیکھیے جو معاشی ناخواندگی ہے اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. وہ تو انہیں خود سمجھنا پڑے گا کہ کون سے نمبرز کوٹ کرنے ہیں. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ جو اگر 75% کی قیمت 135 ارب روپے لگی ہے تو پھر جو باقی 25% ہے اس کی ویلیویشن از خود بڑھ گئی ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی امانت ہے اور ان کو ملے گی. اسی طرح جو اس کے ایسٹس تھے پی آئی اے کے، جو میجر 2 ہوٹلز ہیں، ایک نیو یارک میں اور ایک پیرس میں، اور جو مختلف پراپرٹیز ہیں، وہ بھی اس ڈیل کا حصہ نہیں ہیں، وہ پرائیویٹائز نہیں کیے گئے. بہت شکریہ جی.